آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے جو بل لائی ہے سینٹرل آرمی ریزرو فورس کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہوں گا. جو سینٹرل آرمی ریزرو پولیس فورس ہے اس میں وہ جوان آتے ہیں جو بی ایس ایف, سی آر پی ایف, آئی ٹی بی, سی آئی ایف, سشستر سیوا بل, آسام رائفلز. یہ فورسز جو ہیں ان کے لیے ایک کلیئر اور ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹو میکنزم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور سرکار اگر کوئی بل لاتی ہے تو وہ ویلکم ہے, لیکن اگر یہ بیلنسڈ ہو, کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہ ہو تو یہ ویلکم ہو سکتی ہے. یہ جو بل آئی ہے جو ہوم منسٹر صاحب نے لائی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لیڈرشپ رول ہے ان آرگنائزیشنز میں, یہ لیڈرشپ رول آئی پی ایس کے آفیسرز کو ملنا چاہے, انکلوڈ دا ڈائریکٹر جنرل, دا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل, انسپیکٹر جنرل, جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی ڈونٹ ویلیو آئی پی ایس آفیسرز. ایک آئی پی ایس آفیسر کا ایک برڈس آئی ویو ہوتا ہے تمام ملک کے لا اینڈ آرڈر کا. اس کو ایک وائڈ رینج پر ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسپوجر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے ان میں کہ جو اسٹیٹ اور سینٹر جو ہے اس میں جو کوآرڈینیشن کا رول وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے انڈسپینسیبل ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں آنی چاہیے کہ اس میں آپ ایک آرگنائزیشن کو یا آرگنائزیشن کے ساتھ جو وابستہ ادھیکاری لوگ ہیں ان کو آپ یکسر نظر انداز کریں. ایک نوجوان جیسے یہاں پر آنریبل ایم پی صاحب نے کہا کہ ایک نوجوان جب جاتا ہے ایک ینگ ایج 30-35 سال کی وہ نوکری دیتا ہے, مشکل سے اس کو 18-20 سال میں ایک پروموشن ملتی ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ 1 یا 2 یا مشکل سے 3 وہ سٹیپس وہ آگے جاتا ہے وہ پروموشن میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اسی کے آرگنائزیشن کا دوسرا آئی پی ایس کیڈر میں آتا ہے وہ اس دوران میں اس سے کہیں زیادہ 3-4 گنا وہ پروموشنز لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مورل پر ایک برا اثر پڑتا ہے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں, آئی ٹی بی, بی ایس ایف یا سشستر سیوا بل کے لوگ جو ہیں, جیسے انہوں نے بھی کہا, دے آر گارڈنگ آور بارڈرز ان ایکسٹریم کنڈیشنز. یہ لوگ ہمارا جو وائٹل انفراسٹرکچر ہے انکلوڈنگ آور ایئرپورٹس وغیرہ اس کو وہ سیکیور کرتے ہیں. اور جہاں بھی کہیں انریسٹ ہوتا ہے کسی بھی علاقے میں ملک کے, ان کی جو وہاں پر بھومکا ہوتی ہے, ان کی جو وہاں پر کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. جب بھی الیکشن آتے ہیں تو انہی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ جب کہیں نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تب بھی یہی لوگ جاتے ہیں. لہذا ان کا جو رول ہے اٹ از انڈسپینسیبل. ان جوانوں کو آپ نظر انداز کریں گے یہ ان کے مورل پر ایک بہت برا اثر ڈالے گا. اور ایک نوجوان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو اس آرگنائزیشن میں آ کر کوئی بھی آگے جانے کا چانس نہیں ہے تو اس کی دل شکنی بھی ہوتی ہے, اس کا حوصلہ بھی گرتا ہے, اور وہ جس تن من دھن سے کام کرنا چاہتا ہے اس آرگنائزیشن میں وہ نہیں یہ کر سکتا ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے 2023 میں کو ان کے حق میں فیصلہ دیا. سرکار نے ریویو پٹیشن فائل کیا تو 25 میں اس کو بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا. یہی سپریم کورٹ کے بارے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو ریسپیکٹ کیا جانا چاہے, یہ سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے.
ابھی 370 آپ نے ختم کیا, مہر آپ نے لگائی, کہا کہ یہ بس فائنل ہے, یہ قانون بن گیا. یہ آپ نے کہا کہ اس پر مہر ہے. آج اگر سپریم کورٹ نے 2 بار ان کے حق میں فیصلہ دیا, آج آپ یہ کہتے ہیں, آپ اس کو ویا میڈیا نکالتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم کیسے ختم کریں گے. لہذا میں یہ کہنا چاہوں گا, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ سلیکٹیولی اس پر ریسپیکٹ نہیں ہونا چاہے, منان سے اس پر ریسپیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے لا کو انٹرپریٹ کریں. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بل جو ہے نیشنل کانفرنس, ہم چاہتے ہیں نیشنل کانفرنس کے لوگ, جموں کشمیر کے لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں اگر کوئی چینج کرنی ہے کہ یہ بیلنسڈ ہونی چاہیے, ایک آرگنائزیشن کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جانا چاہیے اور سارا فائدہ دوسرے کو دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کو سلیکٹ کمیٹی میں بھیجا جانا چاہیے جو جوائنٹ ہو, اور اس میں ایکسپرٹس بھی ہو, اور ایکسپرٹس ہی نہیں جو سٹیک ہولڈرز بھی ہو, وہ بھی اس بل اس پہ سلیکٹ کمیٹی میں ہونے چاہیے, اور اس پہ تھرڈ بھی ڈسکس ہونا چاہیے, اور پھر واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. شکریہ.